چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفهم سلیمان فهمنا اللهم اخلصنا بوجهك الکریم اللهم بارک لنا فی اوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ ہمارے پاس یہ پیج نمبر ہے 78 اور ہمارا ٹاپک ہے لام ال کا بیان۔ لام ال آپ کو پتہ ہے لام تعریف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس بھی حرف کے شروع میں لگتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لام ال کے بعد کچھ حروف آتے ہیں تو لام ال کی آواز جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، کچھ حروف آتے ہیں تو لام ال کی آواز ظاہر ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ لام ال کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور کچھ حروف آتے ہیں کہ لام ال کی جو آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، شمس، لام ال لکھا تو ہوا ہے، لکھا تو ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی، وہ مدغم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں لام ال میں ادغام ہو رہا ہے۔ تو لام ال جو ہے اس کے اندر اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی حرف آتا ہے تو لام ال کی آواز برقرار رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی حرف آتا ہے تو لام ال کی آواز چھپ جاتی ہے، تو چھپنے کی آواز ختم ہونے کو ہم کہتے ہیں لام ال کا ادغام ہو رہا ہے۔ بہرحال ادغام ہو یا اظہار ہو، لام ال تو موجود ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اظہار ہو یا ادغام ہو لام ال تو موجود ہی ہوتا ہے۔ اب 14 حروف ایسے ہیں اگر وہ آئیں تو لام ال کی آواز ظاہر ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، اور 14 ہی حروف ہیں اگر وہ آئیں تو لام ال کی آواز چھپ جاتی ہے، بس اتنی بات ہے۔ لام ال کے بعد کچھ حروف آئیں تو لام ال کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے الحمد، لام سنائی دے رہا ہے، والقمر، لام سنائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں اگر وہ لام ال کے بعد آئیں تو لام ال کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر لام ال کا ادغام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں ہم ہر چیز کو نام دیتے ہیں نا، ہر چیز کو نام دیتے ہیں، دنیا میں کوئی چیز نام کے بغیر نہیں ہے۔ دیکھیں سوئی ہوتی ہے، کتنی باریک ہوتی ہے، کتنی باریک ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نام دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز، ایک ذرہ ہے نا تو ذرے کا نام بھی ذرہ ہے، وہ نام کے بغیر نہیں ہے، ہر چیز کا نام ہے۔ تو علم تجوید میں بھی ایسا ہے، ہر قاعدے کا نام ہے۔ اب اظہار کتنی طرح کا ہوتا ہے، ادغام کتنی طرح کا ہوتا ہے، تو انہوں نے لام ال کے اظہار اور ادغام کا نام رکھ دیا ہے۔ لام ال کے اظہار کو اظہار قمری کہتے ہیں اور ادغام کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ تو کیا مشکل ہے، شمسی قمری یاد کرنا مشکل تو نہیں ہے، کنسیپٹ تو بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ جب 14 حروف آتے ہیں تو ان میں اظہار ہوتا ہے، اظہار والے حروف کیا ہے، وہ حروف قمری ہے، اظہار قمری ہے، اور 14 حروف آنے پر لام ال کا ادغام ہوتا ہے، تو ان ادغام کو ہم کیا کہتے ہیں، ادغام ہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لام تعریف کا لام ہو اور اس کا ادغام ہو تو اس ادغام کو ہم ادغام شمسی کہتے ہیں، اظہار قمری اور ادغام شمسی، ٹھیک ہے۔ قمری اور شمسی سوچ کے بچہ یہ سوچتا ہے شاید مشکل ٹاپک ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، 14 حروف آنے پر اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار قمری کہتے ہیں، 14 حروف آنے پر ادغام ہوتا ہے، اس کو ہم ادغام شمسی کہتے ہیں۔ تو آپ یاد کر لیں، 14 حروف اظہار کے یاد کر لیں، ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ 14 حروف آئیں تو اظہار ہوتا ہے، اور باقی جو 14 بچ گئے ہیں اگر وہ آئیں تو ادغام ہوتا ہے۔ ان کا بھی انہوں نے مجموعہ تو دیا ہوا ہے، تس دز روز دس شف وط ظلن، یہ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک شعر بھی دیا ہوا ہے، طب ثم صل رحمن تفظف ذانعم دع سوء ظن انظر شریفا للکرم۔ تو اگر یہ شعر یاد کر لیں، ہر حرف پہلا جو ہے وہ ادغام شمسی کا حرف ہے، تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ لیکن بہترین طریقہ ہے، دیکھیں مشکل کیا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے آسانی سے ابغی حجہ کا وخف عقیمہ، یہ 14 حروف میں اظہار ہوتا ہے، باقی 14 حروف میں ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس ٹاپک ختم ہو گیا۔ اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ الارض، اس میں جو ہے ابغی حجہ کا وخف عقیمہ، اس کا حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابغی کا حمزہ آ رہا ہے تو لام کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اسی طرح البلد، ابغی کی با ہے تو البلد، لام سنائی دے رہا ہے۔
لیکن اگر آپ یہاں پر آ کر دیکھیں والثمرات، الثمرات، یہاں پہ کیا ہے؟ ابغ حجک وخف عقیمہ، سا ان میں نہیں آتی ہے، تو الثمرات لام سنائی نہیں دے رہا۔ اب ایک بات یہ آ جاتی ہے، ان کو قمری کیوں کہتے ہیں، شمسی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے نا، اس کو قمری کیوں کہتے ہیں، اس کو شمسی کیوں کہتے ہیں، مخارج میں ان کو ہلکی کیوں کہتے ہیں، ان کو نتائیہ کیوں کہتے ہیں، اس کا تعلق علم تجوید سے نہیں ہوتا، اس بات کا تعلق علم تجوید سے نہیں ہوتا، اس بات کا تعلق ہوتا ہے علم توجیحات سے، علم توجیحات سے۔ ٹھیک ہے، توجیحات یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ یاد ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ادائیگی جو ہے، ادائیگی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ادائیگی سے تعلق کیا ہے؟ ابری حجا کا وخفا قیمہ 14 حروف آئیں تو اظہار ہوگا، اس کے علاوہ 14 حروف آئیں تو ادغام ہوگا۔ اچھا، اب پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے توجیہ دی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب چاند آتا ہے، جب چاند آتا ہے تو چاند کی موجودگی میں ستارے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں چاند کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح لام ال کے بعد اگر حروف قمریہ آ جائیں تو لام موجود رہتا ہے، اور جب سورج آتا ہے تو سورج کی روشنی سے ستارے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر مدغم کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح جب حروف شمسیہ آتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈومیننٹ ہوتے ہیں کہ وہ لام تعریف کو اپنے اندر مدغم کر لیتے ہیں۔ بس چلیں، تقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔